بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ کریں گے جب تک اعلانیہ خدا کو نہ دیکھ لیں، تو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے تمہیں کڑک نے پکڑ لیا، پھر تمہاری موت کے بعد ہم نے تمہیں زندہ کیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پچھلی آیات مبارکہ میں آپ نے بنی اسرائیل کی توبہ کا ذکر سنا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا اور یہ ان کی توبہ تھی۔ تو جب بنی اسرائیل نے توبہ کی اور کفارے میں اپنی جانیں دے دیں تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ حضرت موسیٰ انہیں ان گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے کوہ طور پر حاضر کریں۔ جو لوگ بچ گئے تھے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بھی شہادت کا مرتبہ دیا اور جو بچ گئے ان کو بھی ہم نے معاف کر دیا۔ تو جو لوگ بچ گئے تھے ان میں سے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ اپنے گناہ کی معذرت پیش کرنے کے لیے انہیں کہیں کہ یہ کوہ طور پر آ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان میں سے 70 آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر انہیں لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ اے موسیٰ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ طور پر ہم خدا کو خود نہ دیکھ لیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اس پر آسمان سے ایک ہولناک آواز آئی جس سے وہ تمام کے تمام 70 لوگ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گڑ گڑا کر بارگاہ الہی میں عرض کی کہ اے اللہ میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا کہ معافی کی درخواست پیش کرنے کے لیے گئے تھے اور وہ تو سب کے سب مر گئے، تو بنی اسرائیل کو میں کیا جواب دوں گا؟ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے انہی 70 افراد کو دوبارہ زندہ فرما دیا۔ تو اس واقعے سے ایک تو انبیاء کرام کی شان کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کی عظمت کی ایسی حفاظت فرمائی ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم آپ کی بات کا یقین نہیں کریں گے، یہ اتنی بڑی بے ادبی تھی، اتنی بڑی گستاخی تھی، رب العالمین کو یہ جملہ اتنا ناگوار گزرا کہ میرے بندے کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری بات پہ یقین نہیں کریں گے، حالانکہ وہی شریعت لے آنے والے، وہی کتاب لے آنے والے، وہی رہنمائی کرنے والے، وہی معافیاں کروانے والے، وہی توبہ کروانے والے، وہی راستے آسان کرنے والے، انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ یہ کہنے کی وجہ سے ان کی شامت آئی کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور اسی سے حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے والوں کو آگاہ کیا گیا کہ اگر اپنی زندگی چاہتے ہو تو کبھی انبیاء کرام کی بے ادبی نہ کرنا، اگر اپنی زندگیوں کی حفاظت چاہتے ہو تو کبھی انبیاء کرام کے معاملات میں زبان درازی نہ کرنا، کہ انبیاء کرام کی جناب میں ادب کو چھوڑنا یہ غضب الہی کا سبب ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کے بارے میں بے ادبی کا مظاہرہ کرنا یا اس طرح کے کلمات یا جملے کہنا یہ اللہ کے غضب کا جناب سبب بنتے ہیں، لہذا اس سے ڈرتے رہو۔ تو اس آیت میں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ کے جو مقبول بندے ہیں اگر وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کر لیں تو اللہ تعالیٰ مردوں کو بھی زندہ فرما دیتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے پھر ان 70 مردوں کو زندہ فرما دیا۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا
أنفسهم يظلمون، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کو سایہ بنا دیا اور تمہارے اوپر من اور سلوہ اتارا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد بنی اسرائیل مصر میں ہی آباد ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم سنایا کہ ملک شام میں چلتے ہیں۔ یہ جو شام کا ملک ہے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد کا مدفن ہے، یعنی ملک شام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی اولاد یہ مدفون ہیں، تو ہم ملک شام میں چلتے ہیں، اور اسی ملک شام میں بیت المقدس بھی ہے۔ اسے عمالقہ قبیلے سے آزاد کرانے کے لیے ہم چلتے ہیں اور وہاں جہاد کرنا ہے۔ بیت المقدس اس وقت عمالقہ قبیلے کے پاس تھا، ان کے قبضے میں تھا، تو وہ بھی فرعون کے پیروکار تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مصر کو چھوڑ دو اور شام کو اپنا وطن بناؤ۔ تو مصر کو چھوڑنا بنی اسرائیل کے لیے بڑا تکلیف دہ تھا۔ شروع میں تو انہوں نے بڑی ٹال مٹول کی کوشش کی، لیکن جب مجبور ہو گئے تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی معیت میں چل پڑے۔ چل تو پڑے، اب راستے میں جہاں کہیں کوئی مشکل پیش آتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے باتیں لے کے بیٹھ جاتے، شکایتیں کرتے، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ ہو گیا ہمارے ساتھ، یہ مشکل آ گئی، یہ تکلیف آ گئی، یہ ہو گیا، تم اٹھا کے لے آئے ہو ہمیں، تم نے کہا تھا مصر چھوڑ دو، تو شکایتیں کرنے شروع کر دی۔ جب اس صحرا میں پہنچے کہ جس صحرا میں نہ سبزہ تھا، نہ سایہ تھا، نہ غلہ تھا، کھانے پینے کی کوئی چیز موجود نہیں تھی، اس مقام کو بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ مقام تہ کہتے ہیں۔ مقام تہ میں یہ لوگ پہنچے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دھوپ کی شکایت کی، گرمی کی شکایت کی، بھوک کی شکایت کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کی برکت سے ایک سفید بادل بھیج دیا کہ جو ان کے اوپر سائباں کے طور پر رہتا، اور یہ بادل دن کو بھی رہتا ان کے سروں پر اور رات کو بھی یہ بادل رہتا۔ جب چلتے تو یہ بادل ان کے ساتھ ساتھ چلتا، اور ان پر ایک نوری ستون نازل ہوا جو آسمان کی جانب سے ان کے قریب ہو گیا۔ ایک پلر تھا نور کا ایک ستون تھا جو ان کے قریب ہو گیا۔ رات کے وقت جب چاند کی روشنی نہ ہوتی تو یہ نور کا ستون ان کے لیے یہ روشنی کا سبب بنتا۔ ان کے کپڑے میلے نہیں ہوتے تھے، جسم پرانے نہیں ہوتے تھے، ان کے ناخن نہیں بڑھتے تھے وہاں پر جب اس وادی میں پہنچے، ان کے بال نہیں بڑھتے تھے، انتہائی پاک صاف رہتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی مشکلات کی شکایت کرنے لگے۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اس صحرا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ سائباں کا اہتمام تو ہو گیا کہ بادل آ گیا، اور کھانے اور پینے کا بھی اللہ تعالیٰ نے وہاں انتظام فرما دیا کہ انہیں من اور سلوہ ملنا شروع ہو گیا۔ یہ من کیا ہے اور سلوہ کیا ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں۔ من کے بارے میں صحیح قول یہ ہے کہ یہ ترنجبین کی طرح ایک میٹھی سی چیز تھی کہ جو روزانہ صبح صادق سے طلوع آفتاب تک ہر شخص کے پاس تقریباً 4 کلو کی مقدار کے برابر ان پر اترتی تھی۔ یہ لوگ اپنی چادروں میں لپیٹ لیتے اور سارا دن اس کو کھاتے رہتے۔ بعض مفسرین کے نزدیک من سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو کسی مشقت اور کاشتکاری کے بغیر عطا فرمائی ہیں، تکلیف نہ اٹھانی پڑے، ایسے ہی کھانے کی چیزیں مل جانا، اس کو بھی من کہا گیا۔ اور سلوہ کسے کہتے ہیں؟ صحیح قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا پرندہ تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ پرندہ بھنا ہوا بنی اسرائیل کے پاس آتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ جنوبی ہوا اس پرندے کو لاتی تھی اور بنی اسرائیل اس کا شکار کر کے کھا جاتے تھے۔ تو یہ دونوں چیزیں ہفتے کو بالکل نہیں آتی تھیں، باقی ہر روز پہنچتی تھیں روزانہ۔ من بھی اترتا اور سلوہ بھی اترتا، یعنی بھنے ہوئے پرندے بھی اترتے اور وہ میٹھی چیز بھی ان پر اترتی تھی۔ پورا ہفتے بھر دن نہیں اترتی تھی۔
جب جمعے والا دن آتا تو دگنی وہ چیز ہو سکتی تھی، من بھی ڈبل اور سلوہ بھی ڈبل۔ اور حکم یہ تھا کہ جمعے کو ہفتے کے لیے بھی جمع کر لو، مگر ایک دن سے زیادہ جمع نہ کرنا۔ جمعے والے دن جو چیز ہے اس کو جمع کر لو، کیونکہ ہفتے والے دن تو ان پہ نہیں اترے گی، تو ہفتے والے دن بھی کھا لینا، لیکن یاد رکھو ایک دن کے علاوہ کی چیز جمع کر کے نہیں رکھنی ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ جمع کرنا شروع کر دو، نہیں، یہ منع تھا۔ ایک دن یعنی 2 دن کی چیز جمع کر سکتے ہو۔ بنی اسرائیل نے ان نعمتوں کی ناشکری کی اور جو مال بچ جاتا ان کو جمع کرنا شروع کر دیا، تو کیا ہوا کہ وہ سڑ گئے اور ان کی آمد بند ہو گئی، بدبو پھیلنے لگی، چیزیں جمع کر کے رکھنے لگے، بدبو پھیلنے لگی، پھر ان کا آنا بند ہو گیا۔ تو یہ انہوں نے اپنا ہی نقصان کیا کہ دنیا میں نعمت سے محروم ہوئے اور آخرت میں سزا کے مستحق ہوئے، کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت، بھئی پکے پکائے کھانے ان کے پاس آ رہے ہیں، اور بادل نے سائباں بنا دیا، اتنی کثیر نعمتیں آنے کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح ناشکری کی کہ ان کو جمع کرنا شروع کر دیا یہاں تک کہ وہ سڑ لگے۔ بعض روایت میں آیا ہے کہ جو ہم سالن رکھتے ہیں یا کوئی چیز رکھتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد یہ بدبو کر جاتی ہے، کٹی ہو جاتی ہے، خراب ہو جاتی ہے، یہ اس دور سے چلتی آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے رکھنا شروع کیا تھا تو وہ سڑ گئی، بدبودار ہونے لگی، وہ کھٹی ہونے لگی، تو وہ وہاں سے وہ سلسلہ آتا آ رہا ہے کہ اب کوئی چیز زیادہ دیر رکھی رہے تو وہ بھی کٹی ہو جاتی ہے یا سڑ جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کرنا یہ اللہ کے بندوں کا وصف ہے۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، پھر وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی نعمتیں محفوظ رہیں اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے، تو اس کا واحد حل ہے ان نعمتوں کی ناقدری نہ کریں، بلکہ اس نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ وہ نعمت بھی محفوظ رہے گی، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اور نعمتیں بھی عطا فرمائے گا۔ اور اگر ہم نے ناقدری کی تو پھر یہ نعمتیں چھن جائیں گی۔ جو رب دے سکتا ہے وہ رب لے بھی سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔